أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام و معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت حدیث پاک کی روشنی میں کچھ قیمتی اور نفع بخش باتیں کہلوا دے، جن سے ہم سب سامعین کا فائدہ ہو جائے، نجات اخروی اور رضا الہی کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، گاہے گاہے باز خائیں قصے پاری نہ را، کبھی کبھی ان حضرات کا تذکرہ کر لیا کرو جن کا تذکرہ ایمان کو جلا بخشتا ہے، جن کا تذکرہ اور ذکر خیر جذبات کو توانائی عطا کرتا ہے، جن کا تذکرہ عمل کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، دل میں ایک داعیہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو آج کے تذکرے میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول، خلیفہ سوم، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم البیضہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی اپنی سگی بہن ام حکیم البیضہ کی بیٹی کے صاحبزادے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، ذو البشارتین کہا جاتا ہے، ذو الہجرتین کہا جاتا ہے۔ نام ہے عثمان غنی، کنیت ہے ابو عمر، اور ذی الہجرتین، ذو النورین اور ذی البشارتین آپ کے خطاب ہیں۔ ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا، غزوہ بدر سے پہلے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح فرمایا۔ بدر کے موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار تھیں۔ آپ کی تیمارداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل چاہتا تھا کہ غزوہ میں ہم بھی جائیں، لیکن زوجہ کی بیماری اور علالت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و ایما پر آپ تشریف نہیں لے گئے، گھر پر تیمارداری کے لیے موجود رہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں شریک ہیں، آپ وہیں موجود ہیں۔ ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں غزوہ سے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی مغموم دیکھا، آپ نے رنج و غم میں صدمہ میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرما دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، کہ یکے بعد دیگرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور نظر لختے جگر صاحبزادیاں آپ کی زوجیت نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ کا خطاب ذو الہجرتین ہے۔ دو مرتبہ آپ نے ہجرت کی، دو مقام کی طرف۔ جب مکہ میں آپ اسلام لائے، اسلام لانے والوں میں اولین مرحلہ میں مردوں میں سب سے پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلام میں حضرت زید ابن حارثہ ایمان لائے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اور اعلان فرما دیا زید ابن حارثہ ہمارے منہ بولے بیٹے ہیں۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر مردوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشرف باسلام ہوئے اولین مرحلہ میں۔ جب مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و عظما میں مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہونے لگی اور ظلم و بربریت کے مسلمان شکار ہونے لگے، تو چند صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، وہاں قیام پذیر رہے، اور جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظما تشریف لے گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حبشہ سے مدینہ آ گئے۔ دو مرتبہ ہجرت کی، اس لیے آپ کا خطاب ذو الہجرتین ہے۔ آپ کو ذو البشارتین کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے چند صحابہ کرام کو ان کے بعض اعمال کی بنیاد پر دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ وہ 10 صحابہ کرام ہیں عشر مبشرہ، ان 10 میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، اور دوبارہ بھی بشارت دی۔ وہ اس طرح ہوا کہ مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، پانی کی کمی تھی، غریب مسلمان کے لیے خرید کر پانی پینا مشکل ہو رہا تھا۔ یہودی مالک کنواں مفت میں پانی نہیں دیتا تھا، بیچتا تھا۔
تو غریب صحابہ کرام کے لیے، مسلمانوں کے لیے دقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس تھی کہ کون ہے اس مجمع میں جو اس یہودی کے کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، مسلمانوں کو عام اجازت ہو جائے پانی استعمال کرنے کی، اور عام مسلمان جتنا حق اس کنویں پر رکھے گا وقف کرنے والا بھی اتنا ہی حق رکھے گا، یہ نہیں کہ میں اس کا مالک ہوں۔ مجمع میں سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جذبہ پیدا ہوا، اور آپ نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا، جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسے میں جنت کی بشارت دوں گا۔ بس اسی وقت سے ارادہ ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے اس یہودی مالک کے کنواں سے رابطہ کیا اور فرمایا کہ میں اس کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں، بیچو گے؟ یہودی نے اول مرحلہ میں انکار کر دیا، لیکن مستقل آپ اس یہودی کے کنٹیکٹ میں رہے، رابطے میں رہے، مستقل بات کو آپ نے جاری رکھی۔ نیک داعیہ تھا، پرخلوص ارادہ تھا، اللہ پرخلوص ارادہ اور فکر کے اوپر فیصلہ فرماتا ہے۔ بڑا سے بڑا، مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو، اگر نیک نیت ہے، مخلصانہ ارادہ ہے، اچھا جذبہ ہے، تو اس فکر کی بنیاد پر انسان کا کام اللہ کر دیتا ہے۔ انکار کرنے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اس یہودی نے ہاں بھر دیا، کہاں بیچوں گا؟ 40,000 درہم میں اس زمانے میں بات طے ہوئی آدھا کنواں فروخت کرنے کی، مکمل نہیں، آدھا کنواں بیچوں گا۔ آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عام جنتا، عام مسلمان اس کو استعمال کریں گے۔ اب آدھا کنواں خریدا گیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں یہ کنواں رہے گا، جس دن تمام مسلمان فری اور مفت پانی بھر لیا کرتے تھے، اور دوسرا دن وہ یہودی کی ملکیت میں رہے گا، اس دن وہ پانی بیچے گا۔ تو مسلمان حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والے دن اپنا پورا برتن پانی سے بھر لیتے تھے۔ دوسرا دن جو یہودی کا تھا، اس دن کسی کو پانی کی ضرورت نہیں، اس لیے کوئی خریدنے ہی نہیں جاتا تھا۔ اب تو یہودی مجبور ہو گیا، کوئی خریدتا ہی نہیں پانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کی تلاش میں تھے، آپ نے فرمایا کہ آدھا کنواں جو بچا ہے وہ بھی بیچ ڈالو۔ یہودی نے کہا ہاں اب تو اس کی ضرورت ہے نہیں، کوئی لیتا بھی نہیں پانی۔ اس یہودی نے کہا آدھا بھی میں باقی بیچتا ہوں، تو آدھا بھی 40,000 میں طے ہوا۔ گویا مکمل کنواں اس زمانے میں 80,000 درہم میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ کیا ہے جذبہ، کیا ہے ارادہ! ہمارے گھروں میں چاپا کل بھی ہے، موٹر بھی ہے، پانی کی اصولیابی کے تمام ذرائع ہیں۔ کبھی غریب کے مکان میں بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کے پاس بھی پینے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس لیے ذو البشارتین کہا جاتا ہے۔ 2 مرتبہ جنتی کی بشارت دی گئی آپ کو۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، قحط سالی کی فضا بن رہی ہے، قحط سالی کا ماحول بن رہا ہے،
کھجوریں جو پہلے سے تھی ختم ہو جا رہی ہیں، اور باقی اب جو کھجور پکنے کو آ رہی ہے، اور اسی موقع پر تبوک میں جانا ہے، غزوہ میں جانا ہے۔ حالات کی مجبوری کے پیش نظر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے پاس کوئی انتظام نہیں، غزوہ لڑنا ہے۔ اعلان فرمایا کون ہے مجلس میں ایسا جو 100 گھوڑے ماں ساز و سامان مسلم مجاہدین کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ 100 گھوڑا ماں ساز و سامان۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوا کون ہے ایسا جو 200 گھوڑے ماں ساز و سامان مسلم کے لیے دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ کام میرے حوالے کیا جائے۔ 200 گھوڑے کتنے ہوئے؟ 300۔ پھر آقا علیہ السلام کا اعلان ہوا کچھ دیر کے بعد کون ہے ایسا جو 300 گھوڑے ماں ساز و سامان مسلمان مجاہدین کے لیے وقف کرے؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ گویا 600 گھوڑے ماں ساز و سامان خرید کر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمان مجاہدین کے لیے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور مزید گھر تشریف لے گئے اور گھر سے 1000 دینار، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 1000 دینار لا کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمایا۔ مزید پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت میں آقا علیہ السلام خوشی سے جھوم اٹھے ہیں اور ان سکوں کو، دینار کو اپنے دستے مبارک پر رکھ کر اوپر نیچے کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کرتے ہیں لوگ۔ خوشی کا موقع ہے، پریشانی کا عالم ہے، غزوہ میں جانا ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، اور اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سارے انتظامات آسانی کے ساتھ کر دیا۔ کیا خوشی کا موقع رہا ہوگا، دل باغ باغ ہو چلا آقا علیہ السلام کا، اور سکے کو ایسے اچھال رہے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، اور فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ کوئی بھی کام اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، مضر نہیں ہوگا، سود مند ہی ہوگا۔ یہ ہے ذو البشارتین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم ہیں۔ فجر کی نماز کی امامت ہو رہی ہے، ایک مجوسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر آلود خنجر مارا، جس کی بنا پر آپ بے ہوش ہو گئے اور نماز کی حالت میں گر گئے۔ صحابہ کرام کی صف لگی ہوئی تھی، بڑا مجمع تھا۔ وہ مجوسی بھاگنا چاہا لیکن بھاگ نہیں سکا۔ ایک صحابی نے اپنی چادر سے چادر پھینک کر اس مجوسی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس مجوسی نے 14 صحابہ کرام پر حملہ کیا تھا اس مجمع میں۔ بقیہ نماز حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ اب میں علاج سے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہوں، زبردست زخم لگا تھا،
معدے پر اثر تھا، معدہ پھٹ گیا تھا، اور جو غذا جاتی تھی پیٹ کے اندر اس زخم سے غذا باہر آ جاتی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ اب علاج سے میں صحت یاب ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہو نہیں سکتا، تو 6 صحابہ کرام کا نام خلافت کے لیے آپ نے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 6 میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ 12 سال آپ کا دور خلافت رہا ہے، 12 سال۔ 12 سال میں شروع کے 6 سال بڑے ہی امن و امان کے رہے، بڑے ہی سکون کے رہے۔ اب بڑے بڑے علاقے اسلامی حکومت میں آئے فتح ہو کر، قسطنطنیہ ہے، افریقہ ہے، تبرستان ہے، اس طریقے سے اور علاقے، بڑے بڑے علاقے فتح ہو کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت کے زیر اہتمام جتنے علاقے تھے اس میں مزید اضافہ ہوا۔ 6 سال شروع کے امن و امان کے، اور باقی 6 سال بڑی آزمائش اور فتنے کے گزرے۔ اس کی وجہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہان عالم کو خطوط ارسال فرمایا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، خطوط کے طور پر، دعوت و تبلیغ کے طور پر۔ ان خطوط پر مہر لگتی تھی انگوٹھی کے ذریعے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی تھی، اس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، محمد، پھر اس کے اوپر رسول، پھر اس کے اوپر اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لوگوں نے کہا تھا کہ بغیر مہر کے وہ خط کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے آپ نے انگوٹھی بنائی تھی، اور جو بھی خط ارسال فرماتے تھے اس پر انگوٹھی کے ذریعے مہر لگا کر تب روانہ فرماتے تھے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، انگوٹھی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد قباء کے پاس ایک کنواں ہے جسے کہا جاتا ہے بیر خاتم، اس کے منڈیر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور انگلی سے انگوٹھی کو نکالتے تھے، پہنتے تھے، نکالتے تھے، پہنتے تھے۔ کبھی بے خبری میں آدمی ایسا کرتا رہتا ہے، بیٹھا ہوا انگوٹھی نکال رہا، پہن رہا، نکال رہا، پہن رہا، ایسا ہوتا رہتا ہے بے خبری میں۔ چنانچہ ایسا کر رہے تھے، وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ اس انگوٹھی کے لیے پورے کنویں کے پانی کو آپ نے خالی کر دیا، اور لاکھ تلاش کے بعد وہ انگوٹھی دستیاب نہ ہو سکی۔ فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے امن و امان کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد سے فتنے کا دور شروع ہو جاتا ہے، شورش، فتنے، آزمائشیں، طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ کے بڑے بڑے حضرات حج کو تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے لوگوں سے مدینہ خالی تھا، حج پہ جا چکے تھے۔ اسی دوران مصر کا رہنے والا عبداللہ ابن سبا
اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ برپا کیا، لوگوں کے ذہن کو خراب کیا، اور اتنا خراب کیا کہ ایک مجمع کو لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے سال، عام الفیل کہتے ہیں ابرہہ نے بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے اور شہید کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا اور بیت اللہ شریف پر حملہ کیا۔ اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل۔ اس کے 6 سال کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت ام حکیم البیضاء کی بیٹی کے گھر، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے نواسے ہوئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد بھی ہوئے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری 2 صاحبزادیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں رہیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں میری زندگی میں ہی۔ اگر میرے پاس اور بھی بیٹی ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی کے حوالے کر دیتا، ان کی زوجیت میں دے دیتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ غنی کیوں کہتے ہیں؟ غنی کے معنی مالدار، لیکن اصل یہاں یہ ہے کہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے